جس چیز کا آپ کو انتظار تھا وہ آ چکا، اور اسمارٹ سلیبس جو ہے وہ اردو کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو 9th کلاس آپ کا اردو لازمی کا پیپر اس سال 2025-26 کا پورا ایک ماڈل پیپر، اور وہ اسباق جن کو حذف کر دیا گیا ان کی ایک بڑی تفصیل سے ہم یہاں پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے، آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ وہ اسباق ہیں جن کا تعلق اب آپ کے سلیبس سے نہیں ہے۔ آنے والے جو بچے ہوں گے وہ اس میں سے پیپر دیں گے، جن میں ابتدائی نصاب ایک سبق مضمون تھا مزاحیہ سب، دوسرا بھیڑیا ایک افسانہ تھا، اس کو نکال دیا گیا۔ اسی طرح حصہ نظم ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اس کو جو ہے وہ نکال دیا گیا، ایک ہی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے غزل تھی خواجہ حیدر علی آتش کی، تو اس کو اسکپ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک سب سے بڑی اہم چیز جو آپ لوگوں کے لیے بہت خوش آئند ہے، جس میں سے بہت زیادہ نمبر کٹنے کے چانس ہوتے ہیں، مصنفین کے طریقے پیدائش، وفات، ان کی کتابوں، ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی پڑھنا پڑتا تھا۔ تو خاص طور پر اس میں انسٹرکشن ہے کہ مصنفین اور شعراء کے تعارف میں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے ماڈل پیپر کی طرف جو ہمیں موصول ہوا کہ اس طرح سے پیپر بنایا جائے گا۔ بریفلی بہت زبردست اس دفعہ ڈویژن کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 جس کو آپ کو ملیں گے 20 منٹ، اور آپ کو کرنا ہوگا وہ پیپر صرف اور صرف 15 MCQ سولو کرنے ہیں۔ تو 7 حصہ نثر جو ہے اس میں سے 7 MCQ پوچھے جائیں گے۔ نثر بولے تو آپ کے جتنے بھی اسباق ہیں، سبق ہیں، ان میں سے 7 MCQ آئیں گے۔ فرض کریں بچ یہ تقریباً 7، تو ہر ایک میں سے ایک آ جائے گا۔ اسی طرح حصہ نظم میں سے 2 آئیں گے MCQ، ان میں سے ایک کیٹیگری ہوتی ہے، ماڈل پیپر میں آپ لوگوں سے گروپ میں شیئر کر دوں گا، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا۔ حصہ غزل ہے، اس میں سے ایک MCQ آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، مذکر مؤنث صرف یہی نہیں کہا گیا کہ ایک MCQ، بلکہ اردو قواعد و انشاء جو کتاب ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے، اس کے صفحہ نمبر 13 اور 14 پر صرف جو مشتمل مذکر مؤنث ہے صرف وہی پوچھے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کافی زیادہ سلیبس کم ہو گیا۔ اس میں سے ایک MCQ پوچھا جائے گا۔ واحد جمع صفحہ نمبر 15 سے لے کر 19 تک صرف، ان میں سے ایک MCQ پوچھا جائے گا۔ متضاد الفاظ صفحہ نمبر 29 سے 31 تک، 29 to 31 انگلش میڈیم بچوں کے لیے ایک MCQ پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ مترادف الفاظ ہے صفحہ نمبر 29 سے 28 تک، ایک MCQ پوچھا جائے گا۔ یہ ایک نئی چیز آئی ہے، پہلے نہیں تھی، محاورات کو اس دفعہ آخری سوال سے اٹھا کر یہاں پر ایڈجسٹ کیا گیا۔ ایک محاورہ پوچھا جائے گا، اور خالی جگہ وہ MCQ کی شکل میں پیج نمبر 52 to 58، 52 سے 58 تک ایک MCQ پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ محاوروں میں سے ایک آئے گا۔ اب ہم اپنا سوال نمبر 2 حصہ انشائیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال بالکل ویسے ہی ہے جیسا پہلے آ رہا تھا۔ اشعار کی تشریح 5 شعر آپ نے کرنے ہیں، ہر شعر کی تشریح کے آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، لیکن یہ چیز ذرا سمجھنے والی ہے۔ 2 حصے ہوں گے، حصہ نظم، حصہ غزل۔ آپ کے لیے بہت آسان مختصر کرتا ہوں کہ ہر نظم میں سے، ہر غزل میں سے جو باقی بچنی ہیں ان کو نکال دیں، جو باقی بچی ہیں ان میں سے ایک ایک شعر آنے ہیں پیپر میں، تو ان میں سے بھی آپ نے صرف 3 نظم کے کرنے ہیں، 2 غزل کے کرنے ہیں، ان میں آپ کو آپشن مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 3 نثر پارے کی تشریح، یہ سب سے بڑی چینج اتنے سالوں کے بعد، 2013 سے بھی پہلے یہی چیز چل رہی تھی، اور اس پہ نہ کہیں سیاق و سباق اب آپ کو دکھائی دے گا، جو پچھلے دنوں کافی ہوا بنا ہوا تھا کہ بچوں کو سیاق و سباق بھی آنا چاہیے۔ الحمدللہ اسٹار اردو نوٹس میں 2013 سے جو ایڈیشن آیا تھا اس میں یہ موجود تھا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ آپ نے 2 کی بجائے صرف 1 نثر پارہ کرنا، تو 1 نثر پارے کے نمبر ڈبل کر دیے گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنی سپیڈ سے نمبر ملیں گے اتنی سپیڈ سے کٹ بھی سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں اب دیکھیں، یہ پہلے مصنف کے نام کا 1 نمبر ملتا تھا، آدھا نمبر ملتا تھا، اب کیا ہو گیا، پورا 1 نمبر ملے گا۔ سبق کا عنوان 1 نمبر،
الفاظ معنی خط کشیدہ جو الفاظ آتے ہیں وہ پہلے 4 آتے تھے آدھے آدھے نمبر کے، اب 3 پوچھے جائیں گے، آپ نے 3 ہی بتانے ہیں، اب 3 نمبر لے لیں، بہت آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی اسمارٹ سلیبس کے ساتھ پیپر کو بھی شارٹ کر دیا گیا اصل میں، تو تشریح جو ہے وہ 5 نمبر کی، بچے 3 نمبر کے لیے 2 نمبر کے لیے تھوڑی سی تشریح کرتے تھے، اب 5 نمبر کی اب پراپرلی آپ کو تشریح کرنی پڑے گی، جیسے کہ سبق نمبر 1 کے اینڈ پہ وہ لکھا بھی ہوا ہے طریقہ، تو 5 نمبر اس دفعہ یہ سب سے زیادہ ڈیولپ ایریا ہے جی پیپر کا، ٹھیک ہے، اور اچھا بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کا فیوریٹ کویسچن سوال نمبر 4، مختصر سوالات کے دیجیے جوابات، اور ہیڈنگ ضرور بنانی ہوتی ہے شارٹ آنسر کویسچن کی۔ حصہ نثر میں سے آپ کو 4 سوال آئیں گے، حصہ نظم میں سے 2 آئیں گے، حصہ غزل میں سے بھی 2 آئیں گے، تو یہ کل دیکھیں تو زیادہ بنتے ہیں، لیکن آپ نے جو کرنے ہیں وہ صرف 5 کرنے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے، تو 5 آپ نے شارٹ آنسر کویسچن کیے۔ آگے بڑھے، شیٹس کا بتاتا چلوں، آپ کو جو ٹوٹل پیجز ملیں گے، شیٹس نہیں پیج، وہ ملیں گے 24 پیج، ٹھیک ہے، اسی میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا پیپر کرنا ہے، تو 24 کو بھی اگر آپ 23 کاؤنٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ بیک سائڈ ہوتی ہے انسٹرکشنز کی۔ سوال نمبر 5 بڑا سمپل سا، سبق کا خلاصہ تحریر کریں، 2 پوچھے جاتے ہیں، جتنے باقی سبق بچ گئے ہیں ان کو نکال کر ان 2 کو 2 پہ تقسیم کر دیجیے گا، بلکہ میں کچھ چیزیں آپ کو بھیج دوں گا اور بریفنگ ہو جائے گی کہ ان میں سے آپ نے 2 آئیں گے، آپ نے 1 کرنا، ٹھیک ہے جی، صرف سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اچھا جی، پھر سوال نمبر 6، یہ یہاں پر ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو پچھلے دنوں یہ بات بنی ہوئی تھی کہ صرف مرکزی خیال آئے گا، جی نہیں، خلاصہ بھی آئے گا، لیکن تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو گیا۔ وہ کیا ہوا ہے، کچھ نظموں کو ہم آپ کو بلکہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 2 آپشنز آ رہی ہوں گی، نظم کا خلاصہ بھی پوچھا جائے گا، مرکزی خیال بھی پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کہ ہم جو مرضی ان میں سے پوچھیں۔ اب وہ کیا ہے ذرا سن لیجئے گا، کہتے ہیں کہ اگر ہم پوچھتے ہیں مرکزی خیال، تو وہ ان نظموں میں سے اگر آتا ہے، ہم نعت اور محنت کی برکات، ان میں سے جو ہے وہ اگر پوچھا جاتا ہے مرکزی خیال، تو تب ہم خلاصہ پوچھیں گے جاوید کے نام اور پیام لطیف میں سے، اور اگر ہم جاوید کے نام اور پیام لطیف میں سے پوچھتے ہیں مرکزی خیال، تو جو باقی نظمیں ہیں ان میں سے ہم پوچھیں گے خلاصہ، تو دونوں چیزیں آئیں گی۔ اب اس وقت آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کو کون سا بہتر آتا ہے اور کس کو آپ زیادہ بریف کر سکتے ہیں۔ تو مرکزی خیال کبھی بھی 3 ساڑھے 3 لائن سے زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ خلاصہ جو ہے وہ 8 سے 10 لائن پر مشتمل ہے، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت جب یعنی کہ دونوں چیزیں ہی موجود ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ذرا دیکھ بھال کے پیپر کو سولو کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کویسچن نمبر 7 ہے، 7واں سوال، درخواست بھی ہیں اور خطوط بھی ہیں، تمام وہ ٹاپکس ہیں جو اردو قواعد و انشاء، اگر کتاب مجھے مل جائے تو میں دکھا بھی دوں، گرین کلر والی جو ہے ٹائٹل اس کا دکھا دیتے ہیں کئی بچوں کو، چونکہ ویڈیو صرف آپ لوگ نہیں دیکھیں گے، بہت سے جو ہے وہ کیمپسز بھی ہیں، تو یہ دیکھیں اس میں سے، ٹھیک ہے جی، اسی کے اندر جو درخواستیں اور خطوط ہیں ان کے ٹاپکس بھی ہیں، صرف یہی نہیں وہ 5-6 ہیں، ان کے بعد آگے بھی ٹاپکس موجود ہیں خطوط کے، ان میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اسی بک کے آگے ہم جو صفحہ نمبر جو ہم نے بتائے تھے یہاں پر، یہ سارے اسی بک میں سے ہی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست یا خط، جب ٹیسٹ سسٹم چل رہا ہے تو درخواستیں ہیں تو ہم درخواست ہی پوچھیں گے، آپ نے وہی تیار کرنی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہاف بک کی طرف، فل بک کی طرف، تو ہم جو ہے وہ آپشنز دیتے چلے جائیں گے آپ، تو یا آپ نے درخواست اٹیمپٹ کرنی ہے یا خط 10 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ اس کا لیکچر الگ سے بھی موجود ہے، اور میں علیحدہ بھی آپ کو ایک دفعہ پھر بریف کر دوں گا کہ کس حصے کے کتنے نمبر ہیں، درخواست کا بھی ایک چیز کے اور خط کے بھی ایک چیز کے نمبر ہیں، کہ اتنا اگر بچے نے صحیح کیا تو اس کو اتنے نمبر دیں، اتنا کیا تو اتنے نمبر دیں۔ پھر سوال نمبر 8، کہانی سلیش کا مطلب جان بوجھ کے میں نے یہاں پر لکھا، یہاں نہیں لکھا تھا، بٹے میں بھی دی ہے، یہاں بھی دی ہے، کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے
اس کا مطلب ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. تو کہانی لکھنی ہے یا مکالمہ کرنا ہے, 5 نمبر. وہی عنوانات جو ابھی کتاب آپ کو دکھائی ہے وہیں سے ہی لیے جائیں گے. سوال نمبر 9 بہت کمپریہنسو, بہت ڈیٹیل کے ساتھ مجھے یہاں پہ جانا پڑا. تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 5 جملے آپ کو یا درست کرنے ہیں یا ان کی تکمیل کرنی ہے, یا خالی جگہ میں آنے یا جو ہے وہ غلط ہوں گے, آپ نے ان کی درستی کرنی ہے. تو پہلا MCQ جو آئے گا وہ نے اور کو کے استعمال سے لیا جائے گا کہ نے اور کو کا درست استعمال کرنا ہے آپ نے. دوسرا MCQ فعل کی فاعل سے مطابقت کے اصول بتائے جائیں گے, یعنی اس کیٹیگریز میں سے ایک MCQ لیا جائے گا. تیسرا MCQ اس میں صرف یہ اس میں موصوف کی درستی کے حوالے سے ہوگا. چوتھا MCQ اس میں ضمیر اور مرجع کے مطابقات جو ہے آپس میں ہے. اس میں ضمیر کہ یہاں پر واحد کا صیغہ آنا تھا, جمع کا صیغہ آنا ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ لیا جائے گا. ان کے تمام اگر میں صفحات آپ کو بتاؤں تو قواعد و انشاء کے مطابق جو ہے وہ یہ تمام ٹاپکس موجود ہیں. ان میں سے اگر کوئی رہتا ہے تو ہم دوبارہ جو ہے اس کو ریویو کریں گے, اس کو دیکھیں گے, پھر سے کریں گے. اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 43 to 44 اس کا. پھر فعل اور فاعل کی مطابقت کے جو اصول ہیں وہ پیج نمبر 44 پر موجود ہے. اس کے علاوہ اس میں صفت والا جو ہے وہ 44 پر ہی موجود ہے, وہیں پر ہے. آسان ہے, دیکھنے میں آپ کو مشکل لگ رہے ہیں لیکن آپ نے کیے ہوئے ہیں. جیسے ہم اس پیج کو اوپن کریں گے آپ کو آتے ہوں گے پہلے سے. اس کے بعد اس میں ضمیر والے جو ہے یہ MCQs آپ کو 45 پر ملیں گے. تو ایکچوئل یہ ہم ایک ہی ٹاپک کے اندر سارا کر چکے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ کو بریف کیا گیا ہے کہ الگ الگ پوچھا جائے گا. آپ نے جو میں نے جب کروائے تھے تو وہ نے اور کو کے استعمال کے اندر ہی میں نے سارے کروا دیے تھے آپ کو. یہاں پر صرف یہ ہے الگ الگ کر کے بتائیں. ضرب المثل آپ کے فیوریٹ, جس میں سے غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور نمبر آ بھی جاتے ہیں. تو اس میں صفحہ نمبر جو ہے وہ 58 to 61, اس میں سے 3 MCQ پوچھے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کو پکڑنا ہے کہ 3 MCQ 3 نمبر تو ہم نے یہ سیکیور کرنے ہیں. تو کل ملا کر اگر دیکھیں تو 3 4 5 6 7 بنتے ہیں, لیکن کرنے کتنے ہیں؟ تو 2 کی آپشن مل گئی ہمیں. اگر 2 غلط بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں, ہونے نہیں چاہیے ویسے, ٹھیک ہے. تو اوور آل جو ہے وہ بچوں آواز آنی چاہیے. کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے جو پیچھے وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے؟ کوئی بھی سوال ہو ان کیمرہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس پورے ٹاپک کے بارے میں. کوئی بھی کویشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے, ورنہ اس کے اوپر مزید ہم بات نہیں کریں گے بلکہ ہم تیاری پر لگ جائیں گے. کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ویورز جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو آوازیں ان پہ توجہ نہیں دینی, ادھر شاید بریک چل رہی ہے. کوئی بھی سوال نہیں آپ کا تو اس کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ جی شاباش. درخواست کرنی چاہیے یا خط؟ آپ کا سوال میں یہ سمجھ پایا ہوں, یہی ہے. اچھا جی شاباش, بیٹھ جائیں. بچی کا سوال بڑا ہی اہم ہے. بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دونوں چیزیں آتی ہیں, کرنا کیا چاہیے. میری نظر میں ٹیکنیکلی اور کم الفاظ جو ہے وہ درخواست ہے. اس میں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تخاطب کرنے کے مخاطب, القاب و آداب, وہ ساری چیزیں اگر یہاں پر لکھتے ہیں اس کو ایک ایک چیز کے نفس مضمون کے لحاظ نظر ہے. تو ایسے خط میں بھی ہے, لیکن خط میں ایک طویل پورا آپ کو مدعا بیان کرنا پڑتا ہے. خط میں جو ہے وہ مختصر ایک ہی صفحہ استعمال کریں گے, ٹو دا پوائنٹ. اس میں آپ نے اوور رائٹنگ نہیں کرنی, املا کی غلطی نہ ہو, تو آپ کو 9 نمبر تک ایزیلی مل جاتے ہیں. میں کہوں گا کہ اگر کسی بچے نے 9 مجھ سے یہاں پر لے لیے تو انشاءاللہ وہ بورڈ میں 10 بھی لے گا. 9th کلاس آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ پہلے سے رزلٹ موجود ہے. 9th میں پورے نمبر بھی آتے ہیں اردو میں. 10th میں ایک کٹتا ہے, وہ مضمون والے سوال سے کٹتا ہے, باقی آپ لوگ پورے نمبر لے سکتے ہیں. تو ریکمینڈ درخواست. تو اسی طرح ہی کویشچن ایک بننا چاہیے یہاں پر, سر خلاصہ یہ مرکزی خیال. تو مرکزی خیال بہت ناپے تولے الفاظ میں لکھا جاتا ہے, ذرا سی غلطی آپ کا نمبر کٹوا سکتی ہے. خلاصہ 8 سے 10 لائن پر مشتمل, وہاں پر اگر کوئی مائنر سی مسٹیک ہو تو وہ چل بھی جاتی ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو کیا بہتر آتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے. کویشچن حافظہ. ویری گڈ جی. یہاں پر تھوڑا سا میں
بتا نہیں پایا تھا لیکن بتا بھی دیا تھا کہ جتنی بھی نظمیں اور غزلیں بچ گئی ہیں ان سب میں سے ایک ایک شعر آنا ہے. تو ایکچوئل اگر ہم دیکھیں تو 5 یا 4 شعر ادھر سے آئیں گے, آپشن ہمیں مل رہی ہے. اسی طرح 3 شعر جو ہے وہ غزل سے آئیں گے. ایگزیکٹ میں پڑھ بھی دیتا ہوں, یعنی کہ ہمیں ایزیلی بڑا آپشنز مل رہی ہیں. اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ 5 نظموں میں سے کوئی سی 4 نظموں میں سے ایک ایک شعر آئے گا, یعنی نظموں کے شعر 4 آئیں گے, اور غزل میں سے جو ہے وہ 3 ہے تو تینوں میں سے ایک ایک آئے گا. تو 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7. تو 7 میں سے ہم نے کرنے ہیں کتنے؟ 5. لیکن یہ ضروری ہے کہ 3 ہم نے حصہ نظم سے کرنے ہیں اور 2 جو ہے وہ غزل سے کرنے ہیں. اور ہمیں یہ مارکر سے علیحدہ مینشن بھی کرنا ہے سینٹر میں, حصہ نظم میں شروع کرنے جا رہا ہوں. جیسے سوال نمبر 2 میں لکھوں گا اشعار کی تشریح اور نیچے لکھوں گا حصہ نظم, پھر شعر لکھوں گا. حصہ نظم مکمل ہونے کے بعد حصہ غزل شروع ہوگا. اس طرح سے کروں. جی کوشچن. نظم اور غزل کی تشریح جتنا آپ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں آپ ویسے ہی کرتے چلے جائیں, کم نہیں ہونی چاہیے. ہر شعر کی تشریح کم از کم 12 لائن کم از کم بولے. زیادہ کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے. ایک پیج کو آپ ایک شعر کے لیے مختص کر کے رکھیں, تشریح کے لیے سارا کچھ فارمیٹنگ. دونوں سائڈوں پہ حاشیے لگائیں, درمیان میں حوالہ کوئی لازمی دے. اگر حمد میں سے ہے تو کوئی آیت, کوئی اور حمد کا شعر. اگر نعت میں سے ہے تو کوئی نعت کا کوئی اور شعر یا کوئی حدیث. اگر غزل ہے تو غزل پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں یا مجازی معنوں میں, اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز. تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس میں سے نمبر کٹے. آپ خوش خطی بھی ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے. اور کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں, آج پوچھتے جائیں. اور کوئی بچہ ہے کہ جا کر معلم ذرا کم کرو. جی نثر پارے کی تشریح کا بہت زبردست جی ایک اور اہم سوال ہے کہ کتنی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ پہلے یہاں پر صرف 2 نمبر تھے, تو 2 اب ہو گئے 5. تو 2 نمبر کے لیے آپ مجھے بتائیں گے ہم آپ کو کتنے کہتے تھے تشریح کریں, کتنے صفحے ہونے چاہیے یا لائنیں ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں جو بھی ہے بتا دیں. ہاں جی جی بچے آپ بتائیں, جب 2 نمبر کی تشریح تھی نثر پارے کی تو آپ کتنی لائنیں لکھتی تھی تشریح کے لیے؟ 1 پیج. تو 5 نمبر کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کم از کم 2 پیج یا 1.5 یا 1.25 پیج. بس یہ اپنا مائنڈ سیٹ رکھیے گا, کم نہیں کرنی زیادہ کرنی ہم نے, چونکہ ہمیں نمبر 2 گنا مل رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نمبر ملیں گے بھی اور نمبر کٹیں گے بھی. تو آپ نے اب اس میں حوالہ جات اسٹرانگلی آپ نے بیچ میں شعر, علامتیں, رموز اوقاف, املا, ریموور بالکل بھی استعمال نہیں کرنا. بیٹھ جائیں. تھینک یو. کوئی کویشچن؟ جی ویری گڈ. بچی کا بہت اہم سوال. اکثر یہ چیزیں صرف ہمارے ہی سبجیکٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے, اردو کے ساتھ, کہ ہمیں جب کنفرم ہے ان میں سے ایک چیز پوچھی جائے گی تو ہم اپنا لوڈ کیوں رکھیں, زیادہ کیوں استعمال کریں. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میرا سبجیکٹ ہے یہ غیر مادی سبجیکٹ ہے. یہ آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں بتاتا. یہ زندگی کے اندر رنگ اور کس انداز میں رہنا ہے. کہیں پہ آپ کو خط بھی لکھنا پڑے گا, کہیں پہ آپ کو درخواست بھی لکھنی پڑے گی, کہیں آپ آپس میں بات چیت مکالمہ آپ کو سکھائے گا, کہیں پہ آپ کو بچوں کو کہانی بھی سنانی ہے. تو میرا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سکھاتا ہے. اس میں جو کچھ ہے یہ سیکھنا ہے, مقصد جو ہے وہ سیکھنا ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ شارٹ کٹ گورنمنٹ نے دی ہے آپ کو, ہم نہیں دیں گے. ہم تو یہ کہیں گے الحمدللہ آپ کی آواز آنی چاہیے, کیونکہ باقی ویورز دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں کہ آپ نے پورا سلیبس پڑھ لیا ہے, ٹیسٹ دے دیے, کتنا راؤنڈ چل رہا ہے؟ 4 راؤنڈ. تو یہی خصوصیت ہے کہ ہم سارا کرواتے ہیں. ہمیں معلوم تھا لیکن ہم کنٹینیوسلی کروا رہے تھے کہ ہم نے نالج ٹرانسفر کرنا ہے, ان کو سکھانا ہے. کل کو یہ آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو آپ کو دونوں چیزیں فیس کرنی ہیں, کچھ فرسٹ ایئر میں کچھ سیکنڈ ایئر میں. تو مین مقصد یہ ہے کہ آپ میرے بچوں کو ساری چیزیں آنی چاہیے. اور کوئی کویشچن؟ جی ہاں جی بہت زبردست, بڑی بریک بینی سے پوچھا ہے.
میں نے تو رسیدیں بھی کروائی ہوئی ہیں آپ کو, کی ہیں آپ نے 6. ہاں جی, تو وہ رسید آپ کے کام آئے گی فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں. تو ہم نے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ رسیدیں ہمارے کام میں رہیں گی, لیکن اب ہم نہیں کریں گے. تو یہ بھی لوڈ کم ہوا, ریلیکس ہو جائے. تو اب آپ ریلیکس ہیں. پیپر میں 75 جو بچے لیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. میں کاؤنٹ کر کے بتانے لگا ہوں جی, اور پھر ہم کاؤنٹ بھی کریں گے اینڈ پہ رزلٹ پہ بھی. 1 2 3 4 5 6, کیمرہ مین 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. یہ 1 2 بچیوں کے علاوہ باقی سب نے, آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. اچھا, لے جائیں گے 75. ہمت تو کریں گے نا, نہیں تو سر پھٹ جائے گا, میں بتا دوں آپ. تو انشاءاللہ جی میکسیمم بچوں کی یہ خواہش ہے, اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ سارے بچے پورے نمبر جو ہے وہ لیں انشاءاللہ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اب